تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ القدر مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا ادھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سورۃ القدر مکیہ، مکیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في نون کے اوپر شد ہے۔ شد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے تو اس الفاظ کو مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے اور پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اسی طرح اگر نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو پھر غنہ بھی کیا جائے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ نون کے اوپر شد ہے تو غنہ کریں گے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالیں گے۔ اسی طرح نون کے اوپر شد ہے، شد کا دوسرا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اب شد سے پہلے نون کے اوپر شد ہے اور نون سے پہلے الف ہے، الف کے نیچے زیر ہے۔ تو اب جب الف کے اوپر یا نیچے کچھ آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اب اس کو حمزہ نون زیر ان پڑھا جائے گا، غنہ کریں گے، غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، الف کے اوپر مد ہے، اس کو چھوٹا مد کہا جاتا ہے۔ چھوٹے مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے اس الفاظ کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اس پہ غنہ بھی کریں گے اور 3 سیکنڈ لمبا بھی کریں گے، جیسے انزلناہ۔ نون کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اسی طرح نون کے اوپر جزم ہے، جزم کو یعنی نون کے اوپر جزم ہے تو نون کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے لام کے اوپر جزم ہے، لام کو زا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے اس الفاظ کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اب جیسے یہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے تو نون کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ یا کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا۔ اسی طرح دیکھیں، جب یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ جائے تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب جیسے اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر۔ آگے دیکھیے، لام کے اوپر جزم ہے، لام کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ تا کے بعد اور لام سے پہلے یہ جو الف ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا۔ قاف کو موٹے حروف میں سے قاف آتا ہے، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، دال کے اوپر جزم ہے،
جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے. اسی طرح اگر دال کے اوپر جزم آ جائے تو قلقلہ کیا جاتا ہے. قلقلے والے حروف 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. اگر ان 5 حروف کے اوپر جزم آ جائے تو ان حروف کے اوپر قلقلہ بھی کیا جائے گا. آگے دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، جب وقف کریں گے تو را کا زیر سائلنٹ ہو جائے گا، یعنی اس زیر کو نہیں پڑھیں گے. پھر وقف کرتے ہوئے را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. اب اکثر لوگ اس کو فی لیلۃ القدر پڑھ دیتے ہیں، وہ غلط ہے. جب وقف کریں گے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اب جیسے اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك. الف کے اوپر چھوٹا مد ہے، 3 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. اسی طرح اگر را کے اوپر زبر یا کھڑا زبر پیش آ جائے تب را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. اب را کو 1 سیکنڈ لمبا کریں گے اور پر پڑھیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةٌ. میم کے اوپر زبر ہے اور زبر کے بعد الف ہے. جب زبر کے بعد الف آ رہا ہو تب بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ حروف مدہ بن جاتا ہے. اسی طرح آگے دیکھیں، یا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. تا کو اگلے لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. لام سے پہلے جو الف ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ. یا کے اوپر جزم ہے، یا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. اسی طرح تا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. لام سے پہلے جو الف ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا. آگے دیکھیں، قدری کے بعد یہ جو 5 بنا ہوا ہے اور اوپر لام ہے، اس کا مطلب ہے اگر آپ اس پہ وقف کرنا چاہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں. اور اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہاں پہ آیت جہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے پھر یہاں تک آپ نے رکنا ہے. جیسے لیلۃ القدر. اب اگر آپ یہاں پہ نہیں ٹھہریں گے تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے دیکھیے را کے اوپر 2 پیش ہیں. را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. اسی طرح آگے میم کے اوپر شد آ رہا ہے. جب میم اور نون کے اوپر شد آ رہا ہو تب غنہ کیا جاتا ہے اور غنے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا. اسی طرح شد کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے. اب را کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. خیر من الف شہر. شہر جب وقف کریں گے تو را کے دونوں زیر سائلنٹ کر دیں گے اور را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ شین کے بعد جو ہا ہے اس کو شین کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. ہا کے اوپر زبر کی آواز نہیں نکالنی. اکثر لوگ اس کو شہر پڑھ دیتے ہیں. شہر نہیں بلکہ شہر پڑھا جائے گا. شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. تنزل الملائکۃ
الملائکۃ، زا کے اوپر شد ہے، جب زا کو پڑھیں گے تو مضبوطی کے ساتھ زا کو ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح اسلام کے اوپر جزم ہے، اسلام سے پہلے جو الف ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا، لام کا پیش دوسرے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں اسلام کے اوپر بڑا مد ہے۔ بڑا مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر بڑا مد آ رہا ہو اس الفاظ کو 5 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ جیسے ہم نے شروع میں سیکھا وہ چھوٹا مد تھا، چھوٹے مد کا مطلب ہوتا ہے 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اسی طرح یہ بڑا مد ہے، آپ اس کی شیپ کو نوٹ کر لیں۔ بڑا مد جب کسی الفاظ کے اوپر آ جائے تو اس الفاظ کو 5 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اب جیسے لام کے اوپر بڑا مد ہے اس کو 5 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں والروح، را کے اوپر شد ہے، واو کو را کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور واو کے بعد جو الف اور لام ہے ان دونوں کو سکپ کر دیا جائے گا، واو را زبر ور پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں والروح، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والا الفاظ را ہے، را کے اوپر پیش ہے۔ جب واو کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پچھلے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہو تو یہ حروف مدہ بن جاتا ہے، اس کو بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر واو کے اوپر جزم آ رہا ہو اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ رہا ہو تب 1 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یا کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس سے پہلے والے الفاظ کے نیچے زیر آ رہا ہو تب بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر زبر کے بعد الف آ رہا ہو، جیسے یہ ہا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تب بھی 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان تینوں حروف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا یہ حا باریک ہے، اکثر لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں والروح، ہو نہیں پڑھنا بلکہ ہو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں بِإِذْنِ، ذال کی آواز کو زا کے ساتھ نہیں ملانا، ذال کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں یہ موٹا ہا ہے اور یہ باریک ہا ہے، یعنی اس کو پر پڑھا جاتا ہے اور اس کو نرم پڑھا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، آگے دیکھیں یہ 3 ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اسی طرح اگلے الفاظ کے اوپر قف لکھا ہے اور قف کے اوپر یہ 3 ڈاٹ ہیں۔ ان 3 ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ پچھلے الفاظ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو جس الفاظ پہ پہلے 3 ڈاٹ آئیں گے یا تو آپ اس الفاظ پہ وقف کر لیں، اس کے بعد اگلے الفاظ پہ وقف نہ کیا جائے، یعنی جو اگلے 3 ڈاٹس ہیں ان پہ وقف نہ کیا جائے، آگے پڑھتے چلے جائیں۔ یا تو آپ پچھلے 3 ڈاٹس جو ہیں پہلے والے جو آئیں گے ان پہ وقف نہ کریں، تو پھر آپ جو نیکسٹ اگلے 3 ڈاٹس آ رہے ہیں ان پہ وقف کر لیں، ان کو معانقہ کہا جاتا ہے۔ من کل امر، اب ہم نے اس پہ وقف کر لیا تو جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس پہ وقف نہیں کریں گے۔ سلام ہی حتی، اور اگر ہم اس پہ وقف نہیں کریں گے پھر اس پہ وقف کر لیں گے۔ من کل امر سلام،
جب وقف کیا جائے گا تب را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا اور دونوں زیر کو سائلنٹ کر دیا جائے گا. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. تا کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. تا کے بعد جو یا ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا. اسی طرح آگے دیکھیں طوا کے اوپر جزم ہے. جب طوا کے اوپر جزم آ رہا ہو قلقلہ کیا جائے گا, مقو پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں عین ہے, عین کا مخرج صحیح ادا کیا جائے گا. اکثر لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں مطلع الفجر, ایل نہیں بلکہ عین پڑھا جائے گا, مطلع الفجر. جب وقف کریں گے تب بھی را کو پر پڑھیں گے اور زیر کو سائلنٹ کر دیں گے. اسی طرح آگے دیکھیں جیم کے اوپر بھی جزم ہے, فجر, قلقلے کے ساتھ جیم کو ادا کیا جائے گا. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب ہم پوری سورت ایک ساتھ پڑھیں گے. آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں. انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. امید ہے آپ کو یہ سورت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا, آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.